سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ آج معراج کی رات ہے۔ اس رات میں مالدار ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ایک عمل کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کیا عمل تو ابتدا میں شروع کرنے سے قبل آپ نے ایک بار صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 رجب کی رات ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ 26 رجب کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے اس رات کو شب معراج کہتے ہیں۔ بڑی مبارک رات ہے، عظمتوں والی، فضیلتوں والی اور برکتوں والی رات ہے۔ سال میں بندے کو یہ موقع صرف ایک مرتبہ ملتا ہے۔ اس رات کو ہرگز ضائع مت کریں، اس رات سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس رات پر مزید روشنی ڈالیں گے قاری صاحب اور آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست اور مجرب عمل شیئر کریں گے جس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آج شب معراج کی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کا ہماری آڈینس کے ساتھ کوئی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کریں اور اس رات کی تھوڑی سی فضیلت ہماری آڈینس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج معراج کی رات ہے۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ حضور علیہ السلام کی ذات عالی کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت سارے بے مثال معجزات سے نوازا، وہاں پر ایک معراج کا معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، انبیاء کرام ہیں، کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جو اللہ کی ذات عالی کے بالکل قریب جا کر اس کا دیدار کیا ہو اور اللہ نے اس نبی، اس پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو صرف اور صرف حضور کی ذات عالی کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو مزید تفصیل میں جانے سے قبل میں آپ کو عمل عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ پہلی 2 ویڈیوز میں معراج کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے تفصیل جاننی ہے تو آئی بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ کلک کر دیں، انشاءاللہ ساری تفصیل دوسری ویڈیو سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات کے گوش گزار عمل کرنا چاہوں گا۔ عمل ہے رزق میں برکت کا، عمل ہے مالا مال ہونے کا، اللہ کی ذات عالی سے رزق کے تمام دروازے کھلوانے کا، بلکہ اللہ کی ذات عالی کو منوانے کا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو منوا لیا، گویا کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ بے شک۔ سورہ کوثر کا عمل ہے اور بڑا زبردست اور بڑا مجرب عمل ہے۔ یہ اللہ کی ذات عالی نے حضور کو ایک بہت بڑے انعام کے طور پر یہ سورت نازل فرمائی۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ حضرات سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پر ایک کام کریں کہ ہم یہ جو آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں، اسلامی معلومات آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ بے شک۔ اور آپ کے لیے بھی کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ اور درود و سلام لکھنا نہ بھولیے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ یہ اس طرح کہ جو بھی عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا، اپنا اللہ اکبر لکھنے کے لیے، درود پاک لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا بھی پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا لکھا ہوا پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، پڑھنے والوں کو بھی اجر ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں بھی اجر ملے گا۔ بے شک۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس لیے یہ لکھنا مت بھولیے۔ الحمدللہ ہم آپ حضرات سے اسلامی وظائف شیئر کرتے ہیں۔
تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو اسلامی وظائف بتاتے ہیں اسی طرح اسلامی معلومات بھی ہم ایک دوسرے سے حاصل کر سکیں۔ بے شک۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ حضرات سے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے کہ قرآن پاک کی، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اس کا جواب آپ حضرات نے دینا ہے۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آج معراج کی رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں مالدار ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ایک عمل کیا جاتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عام ترتیب کے مطابق آپ پڑھیں، کوئی خاص سورت نہیں پڑھنی، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ جس طرح ہم عام نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینی ہے۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ نیت بھی عام نفلوں کی ہی کرنی ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت میں عمل کریں گے تو تہجد کی نماز کی نیت کر لینا، اور اگر آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد کریں گے پھر عام نفلوں کی نیت کر لینا۔ تو 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کر لیے۔ اس کے بعد 129 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 30واں پارہ، آخری 10 سورتوں میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی سی سورت آپ نے 129 بار پڑھنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے عطا کر دے، میرے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں تو اس میں برکتیں ڈال دے، میں سرے سے بے روزگار ہوں، یا اللہ تو مجھے روزگار عطا کر دے۔ تو یہ نیت کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بعد میں دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک رات کے عمل سے آپ بہت زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ محترم، آپ کے ذہن میں اگر اس وظیفے کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں۔ جی بالکل کر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اگر کسی کو شرعی عذر ہو اور وہ یہ عمل کرنا چاہے تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ دوسرا سوال اکثر میں اپنی ویڈیوز میں پوچھتا ہوں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے یا پھر ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا سوال کہ 2 رکعت نماز نفل جو ادا کرنے ہیں ان کے فوراً بعد سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے یا کچھ وقت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سوالات آپ حضرات نے سماعت فرما لیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شرعی عذر ہو کہ جس طرح نماز نہ پڑھنی ہو، نوافل نہ پڑھنے ہو تو وہ کیا کرے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شرعی عذر ہے، جس طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ مخصوص ایام میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے نماز ممنوع ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ نفل ادا نہ کریں، ویسے ہی وظیفہ پڑھ لیں۔ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس کے بعد پھر 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا کر لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کیا عمل تو ابتدا میں شروع کرنے سے قبل آپ نے 1 بار صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہر بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نوافل ادا کرنے کے فوراً بعد عمل شروع کرنا ہے یا کچھ وقفہ لے لیں، ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر کر عمل کر لیں؟ ہاں اجازت ہے، اگر آپ متصلاً آپ نے نوافل ادا کر لیے، آپ فوراً عمل کرنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کچھ دیر ٹھہر کر آپ عمل کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے ابھی نفل پڑھ لیے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز میں یہ عمل کروں گا، تو اس کے لیے اور بہتر ہے، میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ نوافل بھی تہجد کے ہی ادا کرے، اس کے ساتھ پھر یہ عمل بھی کر لے، تو انشاءاللہ اس کے لیے تو نور علی نور ہو جائے گا،
بہت زبردست فائدہ رہے گا اس کے لیے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، شب معراج کی رات کا کر صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست عمل شیئر کیا جو کہ خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اس رات سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔